بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی رسول حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارا جملہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب المفرد میں ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے پڑوسی کو تنگ کرے، اپنے پڑوسی کو پریشان کرے، اس پر ظلم کرے، اس پر زیادتی کرے، حتیٰ کہ یہ اس کو مکان چھوڑنے پر مجبور کر دے۔ اب اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ زبان سے اسے تنگ کرنا، جا کے اسے برا بھلا کہہ دینا، او تو نے یہ کیا کر دیا، او تو نے یہ کیا کر دیا، تو نے یہ کیا کر دیا، تو نے میری دیوار میں کیل نہیں ٹھوکنا، تو نے میری دیوار میں میخ نہیں لگانی، تو نے یہ کر دیا۔ ایک تو اسے پریشان کرنا بلا وجہ، ایک تو ہے نا جی ضرورت ہے، وہ پریشان کر رہا ہے تو اس کو پیار محبت سے سمجھا دیا جائے۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ بار بار ان سے کوئی چیز مانگنے چلے جانا، بار بار گھر میں بھی ہے لیکن پھر بھی جا کے ایک عادت ہے، چلو جی ان سے سالن لے لیتے ہیں، جا کے ان سے روٹی پوچھ لیتے ہیں، جا کے ان کے آرام کا ٹائم ان کو جا کے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یا پھر تیسری صورت جو آج کے اس معاشرے میں ہمارے اس ماحول میں بہت رائج ہو چکی ہے، وہ یہ کہ اپنے ڈیک کی آواز بہت اونچی چھوڑ دینا۔ ویسے ڈیک سننا بہت جرم ہے، بہت جرم ہے، بہت گناہ ہے، اور اس کے گناہ ہونے پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث میں نے ایک دفعہ بیان کی کہ گناہ ہے، یہ گانے سننا، سانگ سننا گناہ ہے، لیکن وہ خود بھی نہیں سنتا، اس کو اونچا کر لیتا، بوفر لگائے ہوئے ہیں، فل آواز چھوڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی بیمار ہوگا پڑوس کے ہاں بچے بیمار ہوں گے، پڑوس والوں کے آرام میں خلل آئے گا، اتنی تکلیف ہوگی، لیکن یہ شخص اپنی موج مستی میں لگا ہوا ہے۔ یا آج جو اس سے بھی اہم جملہ وہ یہ، پڑوسی صرف یہ نہیں ہے کہ جس کی دیوار کے ساتھ آپ کی دیوار لگی ہوئی ہے، پڑوسی کی 3 قسمیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ والصاحب بالجنب وابن السبیل، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان 3 پڑوسیوں کا ذکر کیا۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہ 3 پڑوسی ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہے جس کی دیوار کے ساتھ آپ کی دیوار اٹیچ ہے، ایک پڑوسی وہ ہے جس کا راستہ اور تمہارا راستہ سانجھا ہے، ایک ہی راستے سے تم آتے جاتے ہو، اور ایک پڑوسی وہ ہے جس کے ساتھ تمہارا ادنا سا تعلق ہے، تمہارے محلے میں وہ رہتا ہے۔ اب اس کے لیے آپ نے گلی میں اپنے نجائز تجاوز کر لیے، گلی کھلی ہے لیکن آپ نے واش روم گلی میں بنا لیا، گلی کھلی ہے لیکن آپ نے باہر بار لگا کے اس میں آپ گھاس لگا کے بیٹھے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، جتنے پیسے تو نے بھرے اپنی اسی جگہ اینٹ رکھ اور اس کے اندر ہی اپنی ضرورت پوری کرنا، باہر کیوں جا رہے ہو؟ باہر آپ نے جس جگہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے یہ رفاع عامہ کے لیے ہے، لوگوں کے گزرنے کے لیے، اس پڑوسی کے گزرنے کے لیے ہے جس کا اس محلے میں اس گلی میں مکان ہے اور وہ بیچارہ تنگ ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ساری صورتیں ہیں کہ اگر کوئی پڑوسی کو تنگ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، حتیٰ کہ اس بیچارے کو نکلنے پہ مجبور کر دیا، تو صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ یہ شخص ضرور بضرور ہلاک ہوگا، یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جہاں بھی جائے گا لوگ اس کو پریشان کریں گے اور لوگ اس سے دور ہٹیں گے، اس سے دور بھاگیں گے، اور یہ شخص دنیا میں بھی ہلاک ہوگا، آخرت میں بھی ہلاک ہوگا۔